محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محلے دار عورت جو بیوہ تھی، میں اس سے گھر کا کام کاج کروا لیتی اور بدلے میں اسے چند پیسے دے دیتی۔ وہ سارا دن میرے گھر پر گزارتی تھی، سارا کام وہ کر دیتی تو میں دھیرے دھیرے کام چور ہو گئی۔ مگر پھر میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے آتے ہی وہ اس کے بھی آگے پیچھے پھرنے لگتی تھی۔ ایک دن میں نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو پھر مجھ پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ وہ تو سارا جھوٹ تھا، وہ بیوہ نہیں تھی بلکہ وہ تو میرے ہی شوہر کی۔ میں نے حیران ہو کر اس نئی عورت کو دیکھا تھا جو چند روز پہلے ہمارے محلے میں آئی تھی اور اب مجھ سے کام طلب کر رہی تھی۔ میں انکار کر دینا چاہتی تھی کیونکہ میں اپنے بل بوتے پر کام کر لیا کرتی تھی، مگر وہ اتنی عاجزی سے بولی تھی کہ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی تھی اور اسے اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں اپنے شوہر سے اجازت مانگ لوں، کہیں انہیں کچھ برا نہ لگ جائے۔ ان کی عادت میں شمار تھا، اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ سخت ناراض ہو جاتے تھے۔ مجھے اب عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ عورت بیوہ تھی، اس لیے میں نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر کام کرنے کے لیے بول دیا تھا۔ اس کے 2 بچے بھی تھے جن کا پیٹ پالنا اس کی ذمہ داری تھی۔ پورا دن اسی کشمکش میں گزر گیا تھا۔ میرے شوہر رات کو آئے تو میں نے ان سے بات چیت کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ یکدم غصہ کر جائیں گے، لیکن اتفاقی طور پر ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تم نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے، کسی کی مدد کرنا بہت ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر لازمی دیں گے۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، فضول خرچی پر وہ کافی غصہ ہو جاتے تھے، اور اب ان کا غصہ نہ ہونا مجھے عجیب پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ مگر فی الحال میں نے سر جھٹک دیا تھا اور دل ہی دل میں شکر خدا کیا تھا کہ وہ زیادہ خفا نہیں ہوئے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں نے اسے دوپہر 2 بجے کے بعد بلایا تھا، لیکن صبح 8 بجے دروازے پر ہوتی دستک سے میں حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ دوپٹہ پہنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، باجی میں نے سوچا کہ صبح سے آ جاتی ہوں، آپ کے شوہر کو کام پر بھی جانا ہوگا تو ناشتہ میں بنا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں بولی تھی، نہیں نہیں تم جاؤ، تم دوپہر سے آنا جب میرے شوہر چلے جائیں گے، مگر وہ تو جیسے ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں کام میں ایمانداری رکھتی ہوں، یہ غلط بات ہے، میں آپ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی۔ آپ نے میرا برے وقت میں ساتھ دیا ہے، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں چلی گئی تھی اور میں اپنے شوہر کے کمرے میں ان کے کپڑے وغیرہ تیار کر کے میں جیسے ہی پیچھے کو ہٹی، وہ ملازمہ میرے کمرے میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے سختی سے بولی تھی، باہر جاؤ، میں وہیں پر آ رہی ہوں۔ میرے شوہر ابھی سو رہے تھے۔ مجھے یہ حرکت کافی نامناسب لگی تھی۔ بیڈ روم میں بنا اجازت کے داخل ہو جانا واقعی ہی ایک معیوب عمل تھا۔ میں باہر آئی تو وہ پریشان سی کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، آپ نے کپڑے پریس کیوں کیے؟ یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ میں نے اس کو چونک کر دیکھا تھا۔ وہ مزید بولی، آپ تو اس گھر کی مالکن ہیں اور مالکن گھر کے کام کاج تھوڑی کیا کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بولی تھی، میں نے تمہارے ذمے صرف اور صرف گھر کی جھاڑو پونچھا، برتن وغیرہ لگائے ہیں، ناشتہ بھی تم نہیں بناؤ گی، بس آج آ گئی ہو تو بنا لیا ہے، کل سے دوپہر میں ہی آنا۔ اپنے شوہر کے ذاتی کام کاج میں خود کرنے کی عادی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھو اور آئندہ میرے بیڈ روم میں بنا اجازت داخل نہیں ہونا۔ مگر وہ تو جیسے میری بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کے جوتے وغیرہ کہاں پر رکھے ہوئے ہیں، میں انہیں پالش کر دیتی ہوں۔ صاحب کو تھوڑی دیر میں
نکلنا ہوگا نا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک بار پھر غصہ آ گیا تھا۔ وہ عورت بیوہ تھی، مجھے ہر طرح سے چکنا رہنا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب عجیب سی بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ اپنے فیصلے پر مجھے غصہ آ رہا تھا کہ مجھے اس عورت کو کام پر نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دے گی، مگر فی الحال میں مجبور تھی۔ میں نے باہر کی طرف اشارہ کر دیا تھا، جبکہ وہ شکریہ بول کر چلی گئی تھی۔ میں خاموشی سے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی جب مجھے اچانک اس کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ مجھے باہر پکار رہی تھی۔ اس کی بلند آواز سن کر میں نے خفت سے سر جھٹکا تھا۔ میں 9 بجے تک اٹھتی تھی اور 10 بجے تک اپنے شوہر کو روانہ کرتی تھی، لیکن آج اس عورت کی وجہ سے میں 8 بجے ہی جاگ گئی تھی۔ میں باہر کی طرف گئی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ تو صاحب جی کے پرانے جوتے لگ رہے ہیں، ان کے نئے والے دے دیں، میں وہ پالش کر دیتی ہوں۔ کافی دنوں سے پرانے پہن رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، آفس میں اچھا امپریشن جمنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیسے پتہ کہ میرے شوہر کے پاس نئے جوتے بھی ہیں، اور یہ جوتے وہ روز پہنتے ہیں؟ میری بات سن کر اس کے چہرے سے ایک سایہ سا لہرا گیا تھا جو میری آنکھ سے مخفی نہیں رہ پایا تھا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی تھی، ہمارا گھر پڑوس میں ہی ہے تو باجی آپ کے شوہر جب جا رہے ہوتے ہیں میں اکثر سودا سلف لینے کے لیے جاتی ہوں، تب میں نے دیکھا تھا، اور 2 دن پہلے ہی آپ کے شوہر رات کے وقت جوتوں کا ڈبہ لے کر آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تب میرے چھوٹے بچے نے دیکھ کر مجھے بتایا تھا، وہ بھی مجھ سے جوتے لینے کی ضد کر رہا تھا، اس لیے مجھے سارا پتہ ہے، آپ خدارہ کچھ اور مت سوچیں۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک سکون کی سانس خارج کی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں فی الحال تم یہی پالش کر دو، ابھی ان کا ارادہ نئے جوتے پہننے کا نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے خاموشی سے سر کو جھکا لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے شوہر جاگ گئے تھے۔ میں ان کے لیے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تم جا کر میرے لیے اپنے ہاتھوں کی کافی بناؤ اور اس ملازمہ کو بھیجو تاکہ وہ میری یہ والی شرٹ پریس کر دے، میں آج وائٹ شرٹ پہن کر نہیں جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں بولی تھی، لائیں میں شرٹ پریس کر دیتی ہوں، اس کے بعد آپ کے لیے چائے بنا دوں گی۔ مگر وہ راضی ہی نہیں تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جب گھر میں ملازمہ ہے تو میری بیوی پریس کیوں کرے گی؟ تم بس میرے لیے چائے بنا دو، تمہاری چائے سے میرا دل و دماغ کھل اٹھتا ہے، تمہارے علاوہ مجھے کسی کی بھی چائے پسند نہیں آتی۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی اور میں جی اچھا بول کر باہر کو نکل گئی تھی، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ سب مجھے جال میں پھانسنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ میں نے باہر آ کر اسے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ جا کر صاحب جی کی شرٹ پریس کرو، اور خود چائے بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے کچن میں نظر دوڑائی تو اس نے ناشتہ تیار کیا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی حسد ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کا ناشتہ شروع سے ہی خود بناتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے وہ ناشتہ الگ کر دیا تھا اور ایک بار پھر ان کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی تھی۔ بے شک یہ ایک بچگانہ حرکت تھی، لیکن میں اپنے شوہر کے معاملے میں حد سے زیادہ جذباتی تھی۔ ان کو میں کسی کے ساتھ بانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ پراٹھا، آملیٹ، چائے وغیرہ تیار کر کے میں نے حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ کتنی دیر سے وہ پریس کر رہی تھی، کیا ابھی تک اس نے پریس ہی نہیں کی تھی؟ یہی سوچ کر میں اندر کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولا تو مجھے میرے شوہر استری سٹینڈ کے پاس کھڑے ہوئے نظر آ گئے تھے۔ وہ بھی وہیں کھڑی استری کر رہی تھی، سر جھکا ہوا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے شوہر بھی سینے پر ہاتھ باندھے نہ جانے اسے کون سی باتیں کر رہے تھے، اور وہ جو ایسے مسکرا رہی تھی، میری آہٹ پر
وہ دونوں بے ساختہ مڑے تھے اور میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے گڑبڑا سے گئے تھے اور یکدم بولے تھے، بالکل ہی بیکار ملازمہ تم نے رکھی ہے، ایک شرٹ پریس کرنی نہیں آتی، کتنی دیر سے میں اس کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، تب جا کر اس نے تھوڑی بہت کی ہے، پلیز اسے باہر بھیجو اور تم کر دو، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے، ناشتہ بھی کرنا ہے اور پھر آفس کے لیے بھی روانہ ہونا ہے۔ ان کا عجلت بھرا انداز دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ صاف ظاہر تھا کہ انہیں بالکل بھی جلدی نہیں تھی۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور خاموشی سے استری سٹینڈ کے پاس آ گئی تھی، جبکہ اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ شرٹ استری کر کے میں نے اپنے شوہر کی طرف بڑھائی تو وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے، بیکار تو ہے لیکن کافی اچھی بھی ہے۔ میں نے جتنی بار بھی ڈانٹا پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ ایسی خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، تم انہیں نکالنا مت بلکہ اس کی مدد بھی کرتی رہنا، 2 چھوٹے بچے ہیں، اسکول بھیجنے کی خواہش مند ہے، سوچ رہا ہوں میں اپنے بل بوتے پر انہیں ایڈمیشن دلا دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی تھی، بالکل بھی نہیں، آپ کو معلوم ہے کیا فیسز چل رہی ہیں آج کل اسکول کی، اور ویسے بھی ہمارا بیٹا اسکول جا رہا ہے، وہی کافی ہے۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہاں تم نے ایان کو نانی کے گھر سے نہیں بلوایا، میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ کل تک آ جائے گا اور آپ زیادہ کسی اور کے بچوں کی فکر مت کریں، اور اس عورت کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ یہ عورتیں زیادہ اچھی نہیں ہوتی، خاص کر بیوہ اور طلاق یافتہ۔ آپ دور رہنا، میں تھوڑا سا سخت لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ کچھ نہیں بولے تھے اور سیدھا آئینے کے سامنے جا کر تیار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، نہ جانے کیوں میرا دل بالکل بھی خوش نہیں ہو رہا تھا۔ کل جب میں نے اس عورت کو جاب پر رکھا تھا تب تک تو سب ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن آج اپنے شوہر کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ کچھ گڑبڑ کی بو مجھے محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے زیادہ اس بارے میں سوچ کر خود کو مزید ہلکان نہیں کیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر سے گئے تھے اس کا کام میں رجحان کافی زیادہ کم ہو گیا تھا۔ 2 سے 4 بار وہ گھر کی طرف بھی گئی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میرے گھر میں کام ہی کتنا تھا جو میں اس کو بار بار روکتی ٹوکتی۔ ہاں، اس کو اس بات کے لیے میں نے سختی سے تاکید کر ڈالی تھی کہ میرے شوہر کے پاس بھی تم نہیں بھٹکو گی۔ وہ تھوڑا سا حیران ہوئی تھی، ناراض بھی ہوئی تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ میری کوئی رشتہ دار نہیں تھی بلکہ بطور ملازمہ میرے گھر کام کرنے آئی ہوئی تھی۔ شام تک میرا بیٹا بھی آ گیا تھا۔ رات وہ دیر سے جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ہی اسے روانہ کر دیا تھا۔ میں ایسی عورتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے وقت جب میرے شوہر آئے، انہوں نے 1-2 بار اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اسے جلدی کیوں بھیج دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ ہوتی تو ایان کا دھیان رکھ لیتی اور ہم دونوں کچھ کوالٹی ٹائم گزار لیتے، مگر میں ہر بار ان کی بات رد کرتی رہی تھی کہ میرا بچہ پریشان ہی کتنا کرتا ہے، آج تو وہ نانی کے گھر سے آیا ہے اور آج ہی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، ارے بیوقوف عورت، میں صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایسا بول رہا تھا، ورنہ مجھے میرا بچہ بہت زیادہ عزیز ہے۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ پوری رات ایک عجیب کشمکش میں گزری تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ آج پھر 8 بجے گھر کی ڈور بیل ہوئی تھی۔ میں تھوڑا سا جھنجھلا سی گئی تھی، مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، کیونکہ میں اس عورت کو کل اچھی طرح سمجھا چکی تھی کہ آپ یہاں نہیں آنا، دوپہر کے بعد ہی آنا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی دوپٹہ اوڑھے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، ابھی واپس چلے جاؤ، دوپہر تک آ جانا جب میرے شوہر چلے جائیں گے، مگر وہ میری بات سنے بغیر ہی
وہ اندر آ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، صاحب جی نے کہا ہے کہ صبح ہی آ جاؤں، ان کو میرے ہاتھ کا پراٹھا اچھا لگا تھا، میں بنا دیتی ہوں، آپ کوئی دوسرا کام کر لیں، ایان کو بھی تو آج اسکول جانا ہوگا نا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ بھن اٹھا تھا اور میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کب بولا تھا میرے شوہر نے کہ تمہارا پراٹھا اچھا بنا ہے؟ ان کو پراٹھا میں نے بنا کر دیا تھا۔ جبکہ میری بات سن کر وہ دھیما سا مسکرائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کے پراٹھے سے تو انہوں نے صرف 2 لقمے ہی لیے تھے، اس کے بعد میرا پراٹھا اٹھا لیا تھا، اور جب آپ کمرے میں ان کی چابی اور پرس لینے کے لیے گئی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ روز میں ہی ان کے لیے پراٹھا بناؤں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ اپنے شوہر سے پوچھ لیں۔ اس کی بات سن کر میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اب اپنے آپ کو ہی کوسنے لگ گئی تھی کہ میں نے اس عورت کو رکھا ہی کیوں۔ نہ میں اب اس کو نکال پا رہی تھی اور نہ ہی میں اسے ہضم کر پا رہی تھی۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور اپنے بچے کے کمرے کی طرف بڑھی تھی تاکہ اسے تیار کر کے اسکول کے لیے روانہ کر سکوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایان کو ریڈی کر کے باہر آئی تو مجھے کلثوم کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میری نگاہ بے ساختہ اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ میں فوراً اس طرف کو بڑھی تھی، مگر اندر سے آتی ہوئی کھلکھلاہٹ کی آواز سن کر میرا پورا وجود جامد ہو گیا تھا۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا تو میرے شوہر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور کلثوم بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نہ جانے اس کے پیروں میں کیا کر رہے تھے۔ میں غصے سے بولی تھی، کیا ہو رہا ہے یہ؟ میرا محض یہ کہنا ہی تھا کہ وہ دونوں کسی اچھوت کی مانند ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ کاشف کافی بوکھلا سے گئے تھے، ان کی ہڑبڑاہٹ واضح طور تھی، جبکہ کلثوم سنبھل گئی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کے کمرے میں مجھے کانچ لگ گیا، صاحب جی وہی دیکھ رہے تھے۔ جبکہ میں غصے سے بولی تھی، گھر کے ملازمین بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر کے مالک زمین پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دیکھ رہے ہیں، آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ کاشف یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل و دماغ اب واقعی ہی خراب ہو چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس طرح سے برتاؤ کر رہی ہو؟ خیر چھوڑو، ایان تیار ہو گیا، جاؤ اس کو وین لینے آ گئی ہوگی اور تم جا کر میرے لیے پراٹھا تیار کرو، بے وجہ کا تماشا لگا دیا ہے۔ ان کی جنجلاہٹ کو دیکھ کر میں خاموش ہو گئی تھی، جبکہ کلثوم مسکراتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ کچھ تو تھا جو یہ دونوں مجھ سے چھپا رہے تھے۔ اس طرح کبھی بھی کسی کو شک نہیں ہوتا، شک وہیں پر کیا جاتا ہے جب شک کی گنجائش ہوتی ہے۔ فی الحال میں باہر آ گئی تھی، ایان کو لیے میں نیچے کی طرف بڑھی تھی، مگر میرا دل عجیب و غریب سا ہو رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں لوٹ کر واپس جاؤں اور اس ملازمہ کو بولوں کہ ایان کو چھوڑ کر آئے۔ میں اسے اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے گھر میں نہیں رہنا دینے چاہ رہی تھی، مگر میں اپنے بچے کے معاملے پر بھی کسی پر یقین نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے وین میں بٹھا کر میں دوڑ کر واپس چلی آئی تھی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو میں نے فوراً کچن میں جھانکا تھا تو وہ وہیں پر کھڑی ہوئی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سکون کا سانس خارج کیا تھا اور اب میرا رخ کچن کی طرف تھا۔ میں کچن میں داخل ہوئی تو وہ کافی نڈھال سی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے اس پر کافی غصہ کیا تھا کہ آئندہ کے بعد تم میری اجازت کے بغیر میرے بیڈ روم میں ہرگز بھی نہیں جاؤ گی۔ جبکہ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس سر جھکائے اپنے کام کاج میں لگی رہی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ 1 ماہ سے زیادہ کام نہیں کرواؤں گی اور اسے تنخواہ دے دوں گی اور چلتا کروں گی، کیونکہ میں اپنے شوہر کے معاملے میں
حد سے زیادہ جذباتی تھی اور اس جذبات میں آ کر میں کوئی غلط فیصلہ لے لیتی۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے وہ چلے گئے تھے، جب کہ وہ اب کافی تھک چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بی بی جی اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کچھ دیر کے لیے اپنے گھر چلی جاؤں، مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیوں، کیا ہو گیا ہے تمہاری طبیعت کو؟ ابھی صبح تک تو تم بہت چہکتی پھر رہی تھی، دیکھو اپنے چال چلن پر تھوڑا غور و فکر کرو، اور صرف ایک گھر میں تم کام کیوں کرتی ہو؟ تمہارے 2 بچے ہیں، پورا گھر تمہارے ذمے، میں تمہیں کیا کیا دے دوں گی؟ صرف 5,000 تمہیں چاہیے کہ میرے ساتھ ساتھ تم اور بھی گھروں میں کوئی بات چیت کرو۔ یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، یہاں پر کوئی بھی تمہیں رکھ لے گا، بہت سے لوگوں کو ملازمہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ وہ میری بات سن کر بولی تھی، مجھے صرف اور صرف آپ کے پاس ہی کام کرنا ہے، میں یہاں پر مطمئن ہوں، آپ بھی بہت زیادہ اچھی ہیں، اور صاحب جی تو حد سے زیادہ اچھے ہیں، مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خیر، آپ مجھے اجازت دے دیں، کیا میں اپنے گھر کو چلی جاؤں؟ اس کی بات سن کر میں نے اسے فوراً ہی اجازت دے دی تھی کہ جاؤ بھائی جان، چھوڑو نہ جانے کیوں یہ عورت مجھے عذاب کی مانند لگنے لگی تھی۔ پورا دن معمول کی رفتار سے گزر گیا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب میرے گھر کے دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ میں تھوڑا حیران و پریشان ہوئی کہ کاشف اتنی جلدی آ گئے، مگر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کاشف نہیں بلکہ کلثوم کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، معذرت چاہتی ہوں، صبح چلی گئی تھی اور اب آ رہی ہوں۔ وہ اصل میں بچوں نے نکلنے ہی نہیں دیا۔ خیر، آپ مجھے بتائیں، روٹیاں بناؤں یا صاحب جی کے لیے پراٹھا بنا دوں؟ ایسا کرتی ہوں کہ صاحب جی کے لیے پراٹھا ہی بنا دیتی ہوں۔ وہ میری سنے بغیر سیدھا کچن میں داخل ہو گئی تھی، جب کہ میں صرف اور صرف صبر کا گھونٹ پی کے رہ گئی تھی، ورنہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی کلائی تھام کر اسے اپنے گھر سے باہر نکال پھینکوں، جو صرف اور صرف میرا ضبط آزما رہی تھی۔ میں ہمت کر کے کچن میں چلی آئی تھی تاکہ اسے بول سکوں کہ تم جاؤ، مگر فی الحال میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں کچن میں ہی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ویسے ایک بات کہوں بیگم صاحبہ؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، آپ کے شوہر بہت نیک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا ہے، ورنہ آپ کہاں اور صاحب جی کہاں؟ اس کی بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، ارے کوئی مطلب نہیں، میں تو بس ایک بات ہی کر رہی تھی، صاحب جی بہت اچھے ہیں، نوکروں کو بھی اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ جب کہ میں اب کچھ نہیں بولی تھی۔ تقریباً 9 بجے تک میرے شوہر بھی آ گئے تھے اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، میں بس نہا کر آیا، تم کھانا لگا دو۔ میں مسکرا کر کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کچن سے چلائی تھی، جی جی صاحب جی، آپ کپڑے تبدیل کر لیں، میں نے آپ کے لیے پراٹھا بنا دیا ہے جو آپ کو پسند ہے۔ اس کی آواز سننے کی دیر تھی کہ میرے شوہر چہکتے ہوئے کچن میں چلے گئے تھے اور اس سے ایسے گپے ہانکنے لگے کہ دونوں کے درمیان بہت اچھی وابستگی ہو۔ میں غصے سے چیخ چلا کر بولی تھی، کاشف جا کر کپڑے تبدیل کر لیں، پھر آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، اور تم جلدی جلدی اپنا کام پورا کرو اور اپنے گھر کے لیے نکلو۔ وہ منہ بنا کر دوبارہ روٹیوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ کاشف کمرے میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ باہر آ چکے تھے۔ میز پر کھانا لگایا جا رہا تھا۔ میں اب کلثوم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اب تم چلی جاؤ، کام پورا ہو گیا ہے، باقی کے انتظامات میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں کیوں چلی جاؤں اتنی جلدی؟ آپ لوگ پہلے کھانا کھانے، میں یہ برتن دھو لوں، اس کے بعد ہی میں جاؤں گی۔ میں اپنے بچوں کو سلا کر آئی ہوں، اب کوئی ٹینشن پریشانی کی بات نہیں ہے۔
جب کہ میرے شوہر بھی بولے تھے، ارے ہاں دیکھو بیچاری نے کھانا وغیرہ بنایا ہے، ہمارے ساتھ ہی کھا لے گی، تم ایان کو دیکھو وہ کہاں پر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ایک نگاہ اپنے شوہر پر ڈالی تھی۔ میرا دل عجیب و غریب سی کیفیت میں مبتلا ہوا تھا، مگر میں سر جھٹک کر اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ ایک بار میں اسے دیکھ سکوں۔ میں کمرے میں آئی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ اچاٹ ہو رہا تھا۔ میں انجانے میں ہی اپنے شوہر سے بدظن ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور لاؤنج کا منظر دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ آسمان میرے سر پر آن گرا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل روک دیا ہو۔ سامنے میرے شوہر اس ملازمہ کا ہاتھ تھامے بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی وہ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے۔ اسی پل میں دھاڑی تھی، چیخی چلائی تھی، یہ کیا بےہودگی لگائی ہوئی ہے؟ مجھے پہلے ہی آپ دونوں پر شک تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہی میں کلثوم کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی میں اس کے بالوں کو پکڑ کر اپنے گھر سے باہر نکالتی، اس سے پہلے ہی میرے شوہر نے میرا بازو تھام لیا تھا اور مجھے پیچھے کرتے ہوئے بولے تھے، بس بس ٹھہر جاؤ، کب سے دیکھے چلے جا رہا ہوں، تمہاری بدسلوکی بہت ہو گیا۔ ان کا لہجہ دیکھ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، وہ عورت میری بیوی ہے، میں اب مزید کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا تھا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ مجھے اولاد کی کتنی خواہش تھی، مگر تم مجھے اولاد نہیں دے پا رہی تھی۔ تب میری اماں جان نے میری شادی کلثوم سے کروا دی تھی۔ میں کسی پر یہ بات ظاہر نہیں کرتا تھا، سب سے چھپا کر رکھتا تھا، لیکن کیوں رکھوں؟ اس عورت نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے ہیں، مجھ سے پیار محبت کرتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، تو بھلا میں کیوں اس سے اجتناب برتوں؟ جب کہ میں خالی خالی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید بولے تھے، پورے 5 سال کے بعد تم نے مجھے اولاد دی ہے، تب تک میں کیا کرتا؟ اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی تھی، اور اسے تم سے کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ رہنے کو بھی تیار ہے، لیکن میں تمہاری نیچر سے بہت اچھے طریقے سے واقف کار تھا، اس لیے میں نے کبھی بھی تمہیں یہ سچ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہوگی، مگر اب تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو، صبح و شام ہر وقت اس کو ذلیل و رسوا کرتی رہتی ہو۔ میں صرف تمہارا نہیں ہوں، یہ بات تمہیں تسلیم کرنی ہی پڑے گی۔ جبکہ اچانک ہی مجھے زور کے چکر آئے تھے اور میرا دل بند ہو چکا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور میں اسی پل بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ خبر میں قبول ہی نہیں کر پائی تھی۔ میری آنکھ تقریباً کوئی 1 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد کھل گئی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو کمرے میں میرے شوہر پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب کچھ ایک فلم کی مانند میری نظروں کے سامنے سے گزرا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تم کیوں اس طرح اپنے ساتھ کر رہی ہو؟ میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ سمجھاتا ہوں، لیکن اب سمجھنے کا وقت نکل چکا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے آپ سے بالکل اس بات کی امید بھی نہیں تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا بھی کریں گے۔ آپ تو ایسے نہیں تھے، آپ تو کہتے تھے کہ آپ میرے لیے مر جائیں گے، زندگیاں لٹا دیں گے، پھر آپ نے ایسے کیسے دوسری شادی کر لی کہ آپ کو ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا تھا؟ میری بات کو سن کر وہ دھیمے سے لہجے میں بولے تھے، تم خود سوچو، شادی کو اتنا وقت ہوتا جا رہا تھا، لیکن اولاد کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اماں جان کی طرف سے بھی پریشر بڑھ رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لیکن دیکھو میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ میں نے تم سے تعلق برقرار رکھا، بلکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے اپنی دوسری شادی کو بھی چھپایا، ورنہ مرد تو کھلے عام شادیاں کرتے ہیں۔
ان کی بات سن کر میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے زاروں قطار رو پڑی تھی۔ میرا دل بالکل ان سے بدگمان ہو چکا تھا۔ میں اسے آدمی کے ساتھ اب مزید گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اگلے دن ہی اپنے بیٹے کو لیا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ عرصے تک میں اپنے امی جان کے گھر ہی رہی تھی، لیکن سب نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ تم اس رشتے کو برقرار رکھو۔ اس کی بات بھی درست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تم اس طرح سے برتاؤ مت کرو۔ وہ دونوں بیویوں کو الگ الگ گھروں میں رکھ رہا ہے، اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ مگر مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے کچھ ہی دنوں میں اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب کر لی تھی۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد میرے شوہر نے مجھ سے بہت زیادہ معافیاں مانگی تھی، میرے ترلے منتیں کیے تھے۔ انہیں اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا، میرے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آ رہا تھا۔ تھک ہار کر میں نے ان سے ایک ہی منت کی تھی کہ آپ اپنی دوسری بیوی کو میرے گھر سے دور رکھیں، میں سوتن کو ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور انہوں نے بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں جتایا تھا۔ میں اب واپس اپنے گھر آ گئی ہوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے شوہر میں ذرا تبدیلی نہیں آئی۔ جتنا حق وہ مجھے دیتے ہیں اتنا حق ہی اس کو بھی دیتے ہیں۔ میں اب مطمئن ہوں اور میں نے اس تلخ حقیقت کو قبول کر لیا ہے۔ مگر ایک بات مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہر رشتے میں ہمیں سپیس دینی چاہیے، ورنہ کب آپ دوسرے پر مسلط ہونے لگتے ہیں آپ کو خود پتہ ہی نہیں چلتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔